السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بیلا راجپوت کے قلم سے تحریر کردہ ناول میرا عشق تو میری سلطنت کے ایپیسوڈ نمبر 19 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اذلان نے آہستہ سے اپنے قدم نور کے ہاسپٹل روم میں رکھے تو نرس اسے سوپ پلانے میں مصروف تھی۔ نور نے اپنی نظریں دروازے کی طرف کی اور اذلان کو دیکھ کر فوراً اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اذلان، نور نے بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو اذلان اس کی طرف بڑھا۔ آپ جائیں، میں خود پلا دوں گا ان کو، اذلان نے نرس سے سنجیدگی سے کہا تو وہ سوپ کا بال ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی۔ اذلان نے اپنے پیچھے کیے ہوئے ہاتھ آگے کر کے گلاب کا بڑا سا گلدستہ نور کی طرف کیا تو نور کھلکھلا کر ہنسی۔ واؤ، یہ بہت پیارا ہے اذلان۔ 1 سال کوما میں ہونے کی وجہ سے اسے بولنے میں تھوڑی دشواری پیش آتی تھی، جس کے بارے میں اذلان نے ڈاکٹر سے بات کی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ نارمل ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بالکل میری نور کی طرح، اذلان نے وہ اس کے ہاتھ میں دیتے مسکراتے کہا تو نور پھر کھلکھلائی تو اذلان نے اس کھلکھلاہٹ کی آواز سے اپنے دل و دماغ میں اترتے سکون کو باقاعدہ محسوس کیا۔ مجھے نہیں پتا نور، میں نے یہ عرصہ کیسے گزارا تمہارے بغیر اور آگے کیسے گزارنے والا تھا، اور میں کتنا اکیلا ہو گیا تھا، اذلان نے فوراً آگے بڑھتے اسے ایک مضبوط حصار میں لیتے کہا، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے کو تیار تھے۔ کیوں اذلان؟ آپ کے ساتھ ہماری حور بھی تو تھی نا، تو آپ اکیلے کیسے؟ نور نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے آہستہ سے کہا تو اذلان فوراً اس سے دور ہوا اور اس کی طرف دیکھا۔ نور، وہ… اذلان نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کیا وہ اذلان؟ نور نے اپنے لہجے کی نرمی پر کرا رکھتے ہی کہا، جبکہ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اور آپ حور کو مجھے ملوانے بھی نہیں لے کر آئے؟ نور نے وہ بصورت شکوہ کیا جب اذلان نے اپنا رخ اس سے پھیر کر اپنی آنکھوں میں جمع ہوتے پانی کو صاف کیا۔ ہاں نور، کچھ چھوڑو تم حور کو، یہ بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے، اور پہلے یہ سوپ ختم کرو، پھر حور کو بھی بتا دوں گا۔ اذلان نے بمشکل اپنی زبان سے لفظ ادا کیا اور وہ بال اٹھا کر اس کے کچھ بھی بولنے سے پہلے سوپ سے بھرا چمچ اس کے منہ میں ڈال دیا۔ ہاں، ابھی نور اس کی اتنی جلدی پر دوبارہ سے بولتی جب اذلان نے پھر سے اس کا منہ بھر دیا۔ پہلے یہ ختم کرو، اس کے بعد ریسٹ کرنا، اوکے؟ اذلان نے اسی تیزی سے اسے کہا اور اسے سوپ پلانے لگا۔ اذلان، وہ ویسے اس ایکسیڈنٹ میں میرے ساتھ حور بھی تو تھی؟ نور نے یاد کرتے ہڑبڑاتے اذلان سے پوچھا جب اذلان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوما۔ نور، دیکھو پچھلے کوئی بھی بات یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم میرے پاس ہو، یہی بات ہے، اب تم ریسٹ کرو پلیز، تم جلدی یہاں سے ڈسچارج ہو جاؤ گی تو دیکھیں گے سب، فی الحال تمہاری صحت زیادہ ضروری ہے۔ اذلان نے نرمی سے اسے واپس سے لٹاتے ہوئے کہا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اسے پتہ تھا نور کے دماغ میں بہت سے سوالات ہوں گے، پر وہ تو پہلے سوال کا ہی جواب نہ دے پایا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، شاہ ملنے آیا تھا مجھ سے، نور نے لیٹے لیٹے اس کی طرف دیکھتے کہا جو اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اچھا، تو اس نے کیا کہا؟ اذلان نے اس کی آواز پر اپنی سوچوں سے نکلتے نرمی سے کہا، وہ کہہ رہا تھا کہ گھر میں میرے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے کہ مجھ سے ہضم ہی نہیں ہوگا۔ مجھے تو اس کی بات سے لگ رہا تھا اس نے اس انم سے شادی تو نہیں کر لی۔ نور نے خوشی خوشی اسے بتانا شروع کیا اور پھر انم کا یاد آتے ہی آنکھیں بڑی بڑی کر کے جلدی سے بولی، ہاں، نہیں میری جان، ایسا کچھ نہیں ہوا، ڈونٹ وری، ویسے واقعی تمہارے لیے سرپرائز تو ہے، اذلان نے اس کی بات پر کہا لگاتے کہا۔ حور کو یاد کرتے نرمی سے کہا تو نور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ہاں، بس میں یہاں سے نکل جاؤں، مجھے تو میری حور کی بھی بہت یاد آ رہی ہے، آپ کو اسے لے کر آنا چاہیے تھا، اس نے اتنا وقت میرے بغیر کیسے گزار لیا، میری ننھی سی جان نے۔ نور نے پھر سے حور کے بارے میں روحانی انداز میں کہا تو اذلان نے بے ساختہ اپنا گلا صاف کیا۔ نور، اب سو بھی جاؤ، تمہیں ریسٹ کی بہت ضرورت ہے، چلو شاباش، اذلان نے اس کا ماتھا چومتے تیزی سے کہا اور پھر سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا تو آہستہ آہستہ اذلان سے تھوڑی بہت باتیں کرتے کرتے نور نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ ضامن، بتاؤ پھر سلطان بیگ کو کیسا لگا سرپرائز؟ شاویز نے بیسمنٹ میں موجود اپنے آفس میں قدم رکھتے کہا تو ضامن جو لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا جلدی سے کھڑا ہوا۔ باس، وہ تو گلی کے کتوں کی طرح حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ضامن نے اسی عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو شاویز کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ اسی گلی کے کتوں کی طرح ہی ماروں گا ضامن، اس نے سوچا تھا میری معصوم سے نور اور حور کی جان لینے سے پہلے، یہ تو نور مر کے بچ گئی، یہ اذلان کی تڑپ ہی تھی جو اسے واپس لے آئی، ورنہ 1 سال میری گڑیا اپنی موت اور زندگی سے لڑتی رہی ہے۔ اور حور، میری جان، میں اب نور کو کیا جواب دوں گا، ہم اسے کیسے سنبھالیں گے؟ بس بہت کھیلی اب ضامن، اب اس لڑائی کو ختم کرنے کی تیاری کرو، شاویز نے اپنے چیئر پر بیٹھ کر اپنا ماتھا مسلتے کہا اور پھر ایک دم غصے سے چہرہ اٹھا کر ضامن سے کہا تو اس نے چہرے پر غم لیے ہاں میں سر ہلایا، بے شک وہ دونوں اسے بھی عزیز تھیں۔ بالکل باس، ضامن نے آہستہ سے کہا تو شاویز نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ شاہ،
اصلان نے مینشن میں انٹر ہوتے ہی شاویز کے آفس کا دروازہ ناک کرتے کہا، جو خود بھی ابھی آیا تھا اور باہر سیکیورٹی کا مسئلہ دیکھ کر وہ ادھر یہی چیک کرنے آیا تھا۔ اصلان نور کو اچھے سے سلا کر جب اپنی گاڑی کھڑی کر رہا تھا تب اس نے شاویز کو انٹر ہوتے دیکھا تھا اور اب اسے اپنے آفس میں جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ اندر ہی ہوں اصلان، آ جاؤ، شاویز نے سنجیدگی سے کہا تو اصلان اندر داخل ہوا اور اسے دیکھا جو سیکیورٹی کیمراز کے پاس کھڑا تھا۔ شاہ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اصلان نے بے بسی سے اس کے پاس رکھے کاؤچ پر گرنے کے سی انداز میں کہا تو شاویز نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ لوگ آ گئے، مجھے بتایا بھی نہیں۔ ہوش سو کر اٹھی تھی اور باہر پورچ کی طرف یہی دیکھنے جا رہی تھی کہ ان میں سے کوئی آیا ہے یا نہیں۔ آفس میں سے آواز آتے اور خود سے منہ بناتے بڑبڑائی اور اس طرف بڑھی۔ میں سمجھ سکتا ہوں اصلان، پر نور کو تو بتانا ہوگا نا سب، شاویز نے نرمی سے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ جب اسے چھوٹے چھوٹے قدموں کی چاپ سنائی دی اور دروازے کے قریب پہنچے تو اسے شاویز کی تھوڑی تھوڑی آواز سنائی دی۔ انہوں نے تجسس کے مارے آہستہ سے شاویز کے آفس کے باہر کھڑے ہوتے اس کے آفس سے دروازے کے ساتھ کان لگائے۔ شاہ، تم سمجھ نہیں رہے ہو، اصلان نے شاید اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ یہ بھی بھلا کسے سمجھا رہے ہیں؟ انہوں نے اصلان کی بات پر خود سے بڑبڑاتے منہ بسورتے کہا، مجھے۔ شاویز جو باہر حور کی موجودگی محسوس کر چکا تھا آہستہ سے تھوڑے سے کھلے دروازے کی طرف بڑھا اور آہستہ سے دروازہ کھولا تو حور کو ایسے کان لگائے دیکھ کر بمشکل مسکراہٹ روک گیا۔ شاویز کی بھاری اور سنجیدہ آواز پر حور اچھل کر پیچھے ہوئی۔ آپ؟ حور نے اپنا گلا تر کرتے بمشکل اپنے گلے سے آواز نکالی۔ جی میں۔ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاویز نے اسی سنجیدگی سے کہا جب حور آنکھیں پٹ پٹاتے اسے دیکھا۔ میں تو اصلان سے اپنی بریانی کا پوچھنے آئی تھی، انہوں نے ایسے منمناتے اور آنکھیں پٹ پٹاتے کہا تو شاویز کو واقعی اس کی بریانی سے اس قدر محبت پر اکتاہٹ ہوئی۔ اچھا، تو یہ دروازے سے کان کیوں لگائے ہوئے تھے؟ شاویز نے ایک آئیبرو چکاتے کہا تو حور نے اس کے تھوڑا سا پیچھے اصلان کو کسی فائل کو دیکھ کر شاویز کو پیچھے کیا اور اصلان کی طرف تیزی سے بڑھی۔ اصلان؟ حور نے چہکتے ہوئے کہا تو اصلان جس سے پہلے ہی ان کی آوازیں آ رہی تھی پر وہ کسی کام میں مصروف تھا، حور کی چہکتی آواز پر سیدھا ہوا اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھا۔ جی میرا بچہ، اصلان نے نہایت نرمی سے کہا۔ اصلان نے جلدی سے حور کی آواز سن کر ایک فائل اٹھا کر خود کو جان بوجھ کر مصروف ظاہر کیا تھا، پر اب وہ فائلز کو رکھ کر نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کا چہرہ چمک رہا تھا جس کا اندازہ اصلان کو اچھے سے تھا۔ میری بریانی؟ حور نے ایسے ہی ٹھہکتے کہا تو اصلان نے آنکھیں بڑی کی اسے دیکھا۔ اوہ، میں تو وہ بھول گیا، اصلان نے تقریباً سنجیدگی سے کہا۔ حور نے آنکھیں چھوٹی کی، اس کی آنکھوں میں ناشتی شرارت دیکھی۔ نہیں، مجھے پتہ ہے آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، حور نے انتہائی پر اعتماد لہجے میں کہا تو اصلان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ کھیل گئی۔ نہیں ڈال، سیریسلی میں بھول آیا ہوں، اصلان نے اسی نرمی سے اپنی مسکراہٹ کو روکتے کہا تو حور اب کی بار بالکل اس کے سامنے کھڑی ہوئی جبکہ شاویز سکون سے دروازے کے پاس ٹیک لگائے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ اسے اور اس کی بات کو اگنور کر کے حور کا اصلان کی طرف بھاگنا اسے زہر لگا تھا، پر پھر بھی وہ خود کو کمپوز کر گیا۔ نہیں، ابھی آپ مسکرا رہے تھے تو مطلب آپ مذاق کر رہے تھے، ہے نا؟ حور نے تھوڑا سا پریشان ہوتے کہا۔ اصلان کا بار بار نہ کرنا اسے واقعی ٹینشن میں ڈال رہا تھا۔ نہیں ہوں، ابھی اصلان اپنی بات پوری کرتا جب حور کا اڑتا رنگ دیکھتے شاویز فوراً آگے بڑھا اور اس کی بات کاٹی۔ نہ کرو اصلان، اس کی شکل دیکھو۔ شاویز کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ وہ اس کی بریانی لایا یا نہیں، پر اتنا یقین تھا کہ وہ ضرور لایا ہوگا، اس لیے وہ آگے بڑھتے سنجیدگی سے بولا، ہاں ہاں ہاں، لایا ہوں، مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے، اصلان نے کہا لگاتے حور سے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے کہا تو حور نے منہ کے زاویے بنائے۔ میں ایک چونٹی کو تو مار نہیں سکتی، آپ کو کیا خاک ماروں گی، حور نے اپنے ہاتھ جلاتے کہا تو اصلان نے ایک بار پھر کہا لگایا، بالکل، میں تو اپنی اس چھوٹی سی جان کی بات کر رہا ہوں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اصلان نے اپنی جگہ سے اٹھتے اسے اپنے حصار میں لیے کہا جب حور کو اپنے بازو پر تیز کھنچاؤ محسوس ہوا۔ ڈال کہتے ہو نا اسے، بس وہی کہو، آئندہ یہ چھوٹی سی جان مت کہنا۔ اصلان کی بات پر شاویز نے تیزی سے حور کو اپنی طرف کھینچتے اسے آنکھیں دکھاتے سنجیدگی سے کہا تو حور اور اصلان دونوں نے اس کی تیزی پر اسے ہکا بکا نظروں سے دیکھا جب اصلان کا کہا ایک بار پھر گونجا، ہاں ہاں ہاں، سیریسلی شاہ، تم جیلس ہو رہے ہو، وہ بھی مجھ سے؟ اصلان نے بمشکل اس کی شکل دیکھتے اپنا کہا روکتے کہا تو شاویز نے اپنی نظریں گھمائیں، میری بریانی کا تو بتا دیں۔ ابھی شاویز اسے کچھ بھی کہتا جب حور کی آواز پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا جو شاویز کے حصار میں ٹکر ٹکر انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ حور، چلو آؤ میں تمہیں تمہاری بریانی دیتا ہوں، اصلان نے فوراً اسے کلائی میں ہاتھ لیتے کہا اور اسے لیے دروازے کی طرف بڑھا اور شاویز کی تیز نظروں کو اپنی پشت پر دیکھتے اس نے آہستہ سے اپنی گردن پیچھے گھمائی اور شاویز کا چہرہ دیکھ کر بمشکل اپنا کہا روک کر سیدھا ہوا اور حور کو لیے کچن کی طرف بڑھا جہاں اس نے شاویز کے آپس میں آنے سے پہلے بریانی اوون میں رکھی تھی۔ یہ بہت اچھی ہے اصلان، بہت مزے کی ہے، حور نے بریانی کی ہاف پلیٹ کھا لی تھی اور ابھی بھی دو منٹ بعد یہی کہہ رہی تھی۔ اصلان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، اوہ میں بھی کتنی پاگل ہوں، حور نے اچانک سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا تو اصلان نے بھویں اٹھائی اور کنفیوز نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں بالکل، وہ تو تم ہو،
شاویز نے کچن میں قدم رکھتے کہا تو حور نے منہ بسورتے اسے دیکھا۔ ہاں تو بیوی کس کی ہوں؟ حور نے منہ چڑھاتے کہا تو شاویز نے شوق کی کیفیت میں آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا، جبکہ اذلان نے چھوٹا سا کہا لگایا۔ اذلان آپ بھی بریانی کھائیں نا، میں آپ کو ڈال کر دیتی ہوں۔ حور نے شاویز سے اپنی نظریں اذلان کی طرف کرتے کہا، اور اذلان کے کسی بھی جواب سے پہلے اٹھ کر 2 اور پلیٹیں اٹھا کر اس میں بریانی ڈالنے لگی۔ تو کس لیے؟ شاویز کو پتہ تو تھا، پر پھر بھی اس نے جان بوجھ کر پوچھا تو حور کے چلتے ہاتھ رکے۔ ایک اذلان کے لیے۔ حور نے اذلان کی پلیٹ اس کے سامنے رکھتے کہا، اور یہ دوسری پلیٹ؟ یہ بھی میرے لیے۔ حور نے وہ پلیٹ شاویز کے آگے سے گزار کر اپنی پلیٹ کے ساتھ رکھتے کہا تو شاویز نے واقعی شوق میں اسے دیکھا۔ شوق کوئی نہیں، ہوتا ہے کبھی کبھی۔ اذلان نے اپنا کہا روکتے شاویز کے ایکسپریشنز دیکھتے اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے کہا تو شاویز نے اسے گھور کر دیکھا۔ شاویز اپنی جگہ سے اٹھ کر حور والی کرسی پر آیا اور وہاں پر اپنی جگہ سنبھالی۔ حور، شاویز نے نرمی سے اسے پکارا تو اس کا تیز تیز چلتا ہاتھ رکا، جبکہ اس کے اتنے معصومیت سے کہنے پر اذلان نے اسے ایسے دیکھا جیسے کچھ غلط سن لیا ہو۔ جی؟ حور نے اس کی طرف دیکھ، تم مجھے اپنے شوہر کو بریانی نہیں دو گی؟ چلیں کچھ نہیں ہوتا، گناہ تو تمہیں ہی ہوگا۔ شاویز نے پہلے بھی معصومیت سے اور پھر کندھے اچکاتے کہا تو حور کا چلتا منہ رکا۔ ایسے کیسے گناہ ہوگا؟ حور نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اذلان کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اس کی باتوں میں نہ آنے کا اشارہ کیا، پر حور ٹھہری ہو جسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ کیا؟ حور نے سوالیہ انداز میں اونچی آواز میں اذلان سے پوچھا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے افسوس سے سر ہلایا، جبکہ شاویز نے اسے ایک بار پھر گھوری سے نوازا۔ ابھی ان میں سے کوئی بھی کچھ کہتا جب شاویز کا موبائل بجا۔ بچ گئی تم، رات کو روم میں ملو۔ شاویز نے اپنی جگہ سے اٹھتے پہلی بات وارننگ دیتے لہجے میں کہا اور آخری بار جھک کر اس کے کان میں سرگوشی والے انداز میں کہی اور اس کے کان کے لو کو آہستہ سے چوم کر پیچھے ہوا۔ حور کے پورے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی اور اس نے سرخ چہرے کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھا۔ جب اذلان کے گلا صاف کرنے کی آواز پر حور نے آنکھیں بڑی کی اسے دیکھا اور اس کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ ڈال، میرا پاگل بچہ، اگر اس کی کال نہ آتی تو تم نے تو اس کی باتوں میں آ جانا تھا۔ اذلان نے اس کی حالت پر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے خود ہی بات شروع کی تو حور نے خود کو کمپوز کرتے کنفیوز نظروں سے دیکھا۔ اس نے تمہیں اپنی معصومیت میں لے کر شرافت سے تم سے یہ پلیٹ لینی نہیں تھی، جبکہ مجھے اچھے سے پتا تم نے اسی پلیٹ کے بدلے بھی کوئی شرط رکھی ہوگی اس کے لیے۔ اذلان نے اسے سمجھاتے کہا تو حور نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں مجھے موبائل فون چاہیے تھا۔ حور نے جلدی سے اسے اپنے دماغ میں چلتی بات بتائی تو اذلان نے مسکرا کر اسے دیکھا مجھے پتا تھا۔ اذلان نے کندھے اچکاتے کہا تو حور اپنی چیئر پر ہی تھوڑا سا آگے ہوئی۔ اچھا اذلان، وہ ایسے مجھے موبائل نہیں دیں گے کیا؟ حور نے تقریباً ہی سرگوشی والے انداز میں آنکھیں جھوٹی کی اسے مشورہ مانگا تو اس کے انداز پر اذلان نے پھر اپنا کہا روکا۔ نہیں حور، شاہ مرد تو ہے پر اس کے دل کا راستہ پیٹ سے اکڑ نہیں جاتا، دماغ سے اکڑ جاتا ہے۔ اذلان نے اس کی بات پر مسکراہٹ ضبط کرتے اسے مشورہ دیا تو حور نے کنفیوژن لیے اسے دیکھا۔ مطلب؟ حور نے اسی کنفیوژن کے ساتھ پوچھا تو اذلان نے بھی ٹیبل پر اس کی طرف جھکا۔ ہاں حور، مطلب اسے غصہ نہیں دلانا، اس کی ہر ایک بات ماننی ہے اور اس سے پیار سے پیش آؤ گی تو وہ تمہاری ہر بات مانے گا اور اچھی وائف بننا ہے۔ اذلان نے تقریباً اس کی عقل پر ماتم کرتے آہستہ سے کہا تو حور نے اپنی جانب سمجھتے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں میں سب سمجھ گئی اذلان، اب میں شاہ کی ہر بات مانوں گی۔ حور نے ہاتھ چلاتے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا تو اذلان نے ہاں میں سر ہلایا۔ اب ختم کرو گے؟ اذلان نے اسے کچھ سوچتے دیکھ کر اس کا دھیان بریانی کی طرف کیا تو دونوں باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ کھانے میں بھی مصروف ہو گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔